وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله المولانا العلي العظيم صلوات سورہ فاتحہ گزارش ہے مرحومان عزیز خاتون داودان خاندان تمام مرحومین مرحوم حاجی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین مرحوم خاندان تمام مرحومین مرحوم برکت علی یعنی مرحوم یاسین جی والا اور یہ والا خاندان کے تمام مرحومین چاکپر خاندان تمام مرحومین حاجی بھائی موراج خاندان تمام مرحومین سجاد راشد خاندان تمام مرحومین حسین علی یوسف علی خاندان تمام مرحومین بندے خدا کے تمام مرحومین مرحوم پیار علی سومانی اور سومانی خاندان تمام مرحومین فدا حسین پیر بھائی اور کانجی خاندان تمام مرحومین مرحوم رجا علی بایانی اور ان کی خاندان تمام مرحومین زابیر بھائی خاندان تمام مرحومین مرحوم امینہ رفسانہ زوجہ راسا حسین پیر بھائی مرحوم حاجی محمد خاکی اور ان کی خاندان تمام مرحومین کل مرحوم مومن مومنات اور شہداء ملت جعفر تمام مرحومین کرام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ایک نوحے کے چند اشعار یا زہرا 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 آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر میرے مولا آ جاتے ہیں قبر زہرا پر ہائے قرب امام زمانہ قبر زہرا پر یا زہرا 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 سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں چپ کے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں سبت علیہ کی ہے صدائیں مرقد کے اندر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جیسے بعد عصر ہوا تھا لاش پہ سر کا حال ماں کی مرقد کو کر ڈالا ظالم نے پامال دور تلک بس ریت ہے پھیلی مٹی اور کنکر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ایک شکستہ پہلو کی آواز میں کیا ہے درد
عرش الہی کانپ رہا ہے، چہرہ دی ہے زرد، اشک میں ڈوبی ہوئی مٹی ہے، روتے ہیں پتھر۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، رات کی آس ہے دن کی دھوپ کا ہے آزار یہاں، قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں امکان، جیسے زینب اور کلثوم کے سر پہ نہیں چادر۔ یا زہرا 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 یا زہرا، دادی آپ کے پاس ہے اب بھی کرتا اصغر کا، دادی مجھ کو لینا ہے بس محسن کا بدلہ، آپ دعا دے کھل جائے بس غیبت کا یہ در۔ یا زہرا 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 یا زہرا، ہاتھ میں ہے اس وقت بھی میرے حیدر کی تلوار، میں تو ہر ایک صورت میں ہوں آنے کو تیار، رو کے قمر مولا نے کہا تیار نہیں لشکر۔ یا زہرا 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 یا زہرا۔ بس فاتحہ۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی التماس مرحومہ نرگس خاتون داؤدانی، زوجہ غلام حسین داؤدانی، اسی کے ساتھ داؤدانی فیملی، مرچنٹ فیملی، بھیانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ اجازت علماء کرام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الدائمۃ
ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. مل کے درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. میں مولانا داؤدانی صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے اہل خاندان کو، تمام وابستگان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے خدا عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ان دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے. درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. ماشاءاللہ بلند ترین علماء کرام کا مجمع ہے، اور انہی کی اجازت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ برادران مولانا صاحب، ان کے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ایک بڑی نعمت سے محروم ہوئے ہیں. یوں تو ہر انسان کے لیے اس کی ماں ایک نعمت ہے، لیکن وہ ماں جو بچپن سے دین کی پابندیوں پر گامزن ہو. مولانا نے بتایا کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ان کی نماز شق قضا. ماہ رمضان کا روزہ تو اپنی جگہ، رجب و شعبان کا روزہ بھی پابندی تھی. بڑی بات ہے. پھر بیماری کے دوران بھی جن غریبوں کی مدد کرتی تھی ان کی لسٹ بچوں کو دی کہ ان تک پہنچاؤ، سامان پہنچاؤ. وہ جو دین کی دو بنیادیں ہیں، الطاعۃ لامر اللہ والخدمۃ لخلق اللہ. اللہ کی اطاعت کرو، بندگان خدا کی خدمت کرو. پورا دین اسی میں ہے. الطاعۃ لامر اللہ والخدمۃ لخلق اللہ. بندگان خدا کی خدمت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. پورا دین یہی ہے. اور جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ وہ ان تمام ارکان دین کی انتہائی پابند، دعائیں، زیارت، اوراد، وظائف مکمل پابندی کرتی. ایک نمونہ تھی وہ تمام نیک خواتین کے لیے. درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم. ویسے ماں کی جیسی شفقت تو کوئی دے نہیں سکتا ہے. سچ کہا ہے مسعود رضا خاکی نے، ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار. اس جیسی شفقت کوئی دے نہیں سکتا. جو زحمتیں بھی اٹھاتی ہے، اللہ اکبر. جس وقت بچہ شکم میں آیا اس وقت سے وہ اس کے لیے مصروف ہو گئی. اپنی ساری مصروفیات کو اسی حساب سے طے کرتی. کون سی غذا نہ کھاؤں کہ بچے کو نقصان نہ ہو جائے، کون سے کام نہ کروں جو بچے کو نقصان ہو جائے. ہماری کتابوں میں کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا گیا. ماں کے شکم میں جب بچہ ہے تو ماں پر کیا کیا ذمہ داری سب موجود ہے. کن باتوں کا خیال نہ کرنے سے بچے میں کون سا عیب پیدا ہو سکتا ہے، یہ سب موجود ہے. اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں موجود ہے. تہذیب الاسلام کا ترجمہ بظاہر انگلش میں ہو چکا ہے. ہر موقع کے لیے موجود ہے. انسان عمل نہ کرے بہت بات ہے. ماشاءاللہ مرحومہ تمام اورات، تمام تاکیدی امور کی مکمل پابندی کرتی تھی. یہ نعمت ہے پروردگار. دین خود ایک نعمت ہے. سبط جعفر نے کیا خوب بات کہی ہے اپنے اس مشہور نظم میں، نعمت شریعت کو بوجھ ہم سمجھتے ہیں. نعمت شریعت کو بوجھ ہم سمجھتے ہیں. شریعت بھی نعمت، شریعت کو پہنچانے والا بھی نعمت، اور اس کے بعد جس نے دین کی ذمہ داری کو سنبھالا وہ بھی نعمت.
انشاءاللہ ہم سب نجف اشرف جائیں، مولا کی زیارت پڑھیں گے تو یہ جملہ پڑھیں گے، السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار، ہمارا سلام اس ذات پر جو اللہ کی نعمت بن کر آئے تمام نیک بندوں کے۔ اور جو تعلیمات عطا کی وہ بھی نعمت، جیسا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری ذات بھی نعمت ہے، ہماری بات بھی نعمت، دلوں کو منور کرنے والی ہے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی۔ ابھی جو دعا کمیل آپ نے پڑھی، یہ نادر ترین دعاؤں میں سے معتبر ترین دعا جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، حجاج کرام جب مدینے میں ہوتے ہیں تو شب جمعہ جنت البقیع پر دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ وہاں کے متبع نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ خبر پہنچی رہبر تک تو آپ نے کئی سو نسخے دعائے کمیل کے اپنے وزیر مذہبی امور کے ذریعے بھیجے کہ جاؤ وہاں کے وزیر مذہبی امور سے کہو کہ یہ آپ سارے متبع کو دیں اور اس میں دیکھیں کون سا جملہ قابل اعتراض۔ ظاہر ہے اس دعا میں تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی قابل اعتراض، سارے متبع کو دی گئی۔ سب نے کہا نہیں جناب اس سے بہتر تو کوئی دعا ہو نہیں سکتی، جس کے بعد پھر پوری اجازت ملی جنت البقیع کے اطراف میں مائک پر اگر کوئی دعا پڑھی جاتی تھی تو دعائے کمیل ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم پر فرض ہے اس دعا کو پڑھیں اور اس کے مطالب کو سمجھیں۔ ایک جملہ اس میں ابھی آپ نے سنا اور پڑھا، الہی ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، اے پالنے والے میری ارحم ضعف بدنی، میرے بدن کی کمزوری پر رحم فرما، ورقت جلدی میری کھال کے نزاکت پر رحم فرما، ودقت جلدی میرے ہڈیوں کی ناتوانی پر رحم فرما۔ یہ کھال کتنی نازک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ گناہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے، تھوڑی سزا ہو جائے گی، تھوڑی سزا ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں آپ کتنی سزا برداشت کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ انسان خود سوچے وہ کتنی سزا برداشت کر سکتا ہے۔ وہاں کی سزا آگ ہے، وہاں کی سزا آگ ہے۔ جنت ایک نعمت ہے، جہنم ایک عذاب ہے۔ ہم میں سے کس کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ 5 منٹ آگ میں رہ سکے؟ 5 منٹ بہت بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، ماچس کی تیلی، اس کی آنچ سب سے ہلکی ہوتی ہے۔ یہ بنائی اس لیے گئی کہ اس کے ذریعے کسی چیز کو سلگا دیں، چولہا سلگا دیں، بیڑی سلگا دیں، سگریٹ سلگا لیں، شمع سلگا لیں، کوئی چیز سلگا لیں، اس لیے اس کی آنچ بہت ہلکی ہے اور مشکل سے آدھا منٹ جل سکتی ہے۔ آنچ بہت ہلکی ہے اور مشکل سے آدھا منٹ جل سکتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن میں اتنی طاقت ہو کہ ماچس کی تیلی جلائیں اور جب تک وہ جلتی رہے اپنے ہاتھ کو اس پر رکھیں؟ اے بنی نو انسان، تم دنیا کی ہلکی سے ہلکی آنچ کو آدھے منٹ برداشت نہیں کر سکتے، تو اس آتش جہنم کو کیسے برداشت کرو گے جس کو اللہ نے اپنے غضب کی بنا پر بھڑکایا؟
وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب اس کے شعلے بجھنے لگیں گے ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے. لیذوقوا العذاب، جنہوں نے گناہ کی لذت سیکھی ہے وہ اس کی سزاؤں کو بھی برداشت کریں. جس نے گناہ نہیں کیا وہ کوئی سزا نہیں برداشت کرے، حتمی بات ہے. لیکن سوچیں کتنی گناہ ہماری آنکھیں کرتی ہیں، کتنے گناہ ہماری زبان کرتی ہے. یہ تو بڑا لذیذ گناہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دو آدمی بیٹھے اور کسی غیبت شروع کر. دیکھیے غیبت کو ہم لوگ انتہائی ہلکی چیز سمجھتے ہیں. کوئی غیبت کر رہا ہو کہ بھائی جناب آپ غیبت کریں، کہیں نہیں میں سچ بیان کر رہا ہوں. یہ سچ غیبت ہے. جھوٹ کہیں تو بہتان ہے. غیبت بھی گناہ کبیرہ، بہتان بھی غیر کبیرہ. غیبت کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ سورہ حجرات، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت نوچ کے کھا لے؟ نوچ کے کھا لے. فکرہتموہ، یقیناً ناپسند کرو. جس طرح یہ ناپسند ہے غیبت کو ناپسند سمجھو. کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف بات مت کرو. زپ یور لپ. اگر کوئی اچھی بات کر سکتے کرو، نہیں کرتے زپ یور لپ، بند کرو. اگر سمجھتے فلاں شخص میں کوئی عیب ہے، جاؤ اس کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ بھائی یہ کام آپ غلط کرتے. یہ نہیں کہ اس کے عیب کی تشہیر کرتے پھریں. عیب کی تشہیر گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے. غیبت بھی گناہ صغیرہ کبیرہ، بہتان اس سے بڑا گناہ کبیرہ. بچیں. ائمہ کی دعائیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کیسے کرو. ارحم ضعف بدنی، میرے جسم کی کمزوری پر رحم فرما. یہ طاقت برداشت نہیں ہے اس میں جسم کو برداشت کر سکے. ایک اور جملہ ہے مولا کا، کتنی عجیب بات ہے. اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بلکہ شاید خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے، جنت جیسی نعمت سے لوگ بے خبر رہیں اور جہنم جیسے عذاب سے لاپرواہ رہیں. جو انسان ابھی اس دعا میں پڑھا آپ نے، پالنے والے میں دنیا کی ہلکی ہلکی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پاتا تو تیرے غضب کو کیسے برداشت کر؟ غضب کیسے برداشت؟ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس کے یوم حساب آ جائے. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج عمل کی آزادی ہے، حساب نہیں ہو رہا. کل حساب کا دن ہوگا، عمل کی اجازت نہیں ہوگی. بہت سے لوگ قیامت میں کہیں کہ پالنے والے ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم بہت اچھے انسان بن کے آئیں گے. جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ تم چاہتے تو انسان بن جاتے؟ صحیح انسان بننے کے لیے صدیاں ضروری نہیں ہے، وہ لمحہ کافی ہے جس میں انسان طے کرے میرے مالک میں نفس کی غلامی چھوڑ کر تیری بندگی اختیار کر رہا ہوں، معصیت کو چھوڑ کر تیری اطاعت اختیار کر رہا ہوں، نافرمانی کو چھوڑ کر تیری فرما برداری اختیار کر رہا ہوں. مجھے اپنے نفس کی غلامی سے نکال، اپنا بندہ بنا لے بحق محمد وآلہ الطاہرین. زیادہ احمد نہیں دوں گا. بہر اصالہ ثواب کی مجلس سے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. علماء کرام ماشاء اللہ دیکھیے، مولانا صاحب کتنی دور سے ہے، مولانا صاحب کتنی دور سے ہے، مولانا صاحب کتنی دور سے ہے. تو بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا.
قرآن کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی اپنے ماں باپ کے بارے میں۔ ماں باپ کا ایک ساتھ ذکر شروع ہوا، پھر ماں کا فوراً تذکرہ، کیونکہ ماں کی منزل غیر معمولی ہے۔ دیکھیے ہمارے عزیزم بھی تشریف لائے ہیں، علامہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کو سلامت رکھے۔ درود پڑھ لیں محمد والے پر۔ تو وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی ماں باپ کے بارے میں۔ ماں باپ کا ایک ساتھ ذکر شروع ہوا، پھر ماں کا الگ سے خصوصی تذکرہ۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے انسان کا بوجھ بڑی سختیاں برداشت کر کے اٹھایا۔ وحملہ وفصالہ فی عامین، 2 سال تک خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلا دی۔ کیا نصیحت کی؟ ان اشکر لی ولوالدیک، انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکر کو لازمی قرار دیا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے، اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر لازمی قرار دیا، جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ہم گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ کون ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے؟ ہم اپنے وجود کے اندر جو نعمتیں ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھیں ان کی نعمت، بینائی نعمت، یہ زبان قوت گفتار نعمت، یہ کان سماعت قوت سماعت نعمت، یہ ہاتھ قوت گرفت نعمت، یہ پیر چلنے کی طاقت نعمت، یہ دل اس کی دھڑکن نعمت، یہ دماغ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نعمت۔ ہم اپنے وجود کے اندر کی نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، کس طرح پورا نظام کام کر رہا، تو بیرونی جو نعمت ہے ان کا کہاں اندازہ کر سکتے۔ یہ دریا اور اس کے روانی نعمت، یہ سمندر اس کی طغیانی نعمت، یہ آفتاب اور اس کی تمازت نعمت، یہ مہتاب اور اس کے خون کی نعمت، یہ ستارے ان کی چمک نعمت، یہ پھول ان کی مہک نعمت، یہ پھل ان کی مٹھاس نعمت، یہ سبزہ اس کی شادابی نعمت، کائنات کی ہر شے اللہ کی نعمت۔ اور قرآن نے آواز دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پوری کائنات نعمت، تو وہ ہستیاں کیسے نعمت نہیں ہوں گی جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہو۔ انہیں کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا۔ یہ مالک دو جہاں کا فرمان ہے جو آپ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں کہ 5 ہستیاں اگر چادر میں نہ ہوتی کوئی کائنات میں کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ مہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی۔ کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی۔ سچ کہا شاعر نے، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ فرشتوں نے پوچھا پالنے والے یہ 5 کون ہیں جن کا تو قصیدہ پڑھ رہا؟ کائنات میں صرف پنجتن ہے جن کا خالق نے قصیدہ پڑھا ہے۔ اے پالنے والے یہ 5 کون ہیں جن کا تو قصیدہ پڑھا؟ تو آپ غور کریں، چادر میں سرکار دو عالم موجود ہیں جو وجہ تخلیق کائنات، چادر میں مولا موجود ہیں جو پیغمبر کے بعد سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے افضل۔ چادر میں جوانہ جنت کے دونوں سردار موجود ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ مگر جب فرشتوں نے پوچھا پالنے والے یہ 5 کون، گفتگو کا آغاز نہ پیغمبر سے ہوا، نہ مولا سے ہوا، نہ جوانہ جنت کے سرداروں سے ہوا، بلکہ کیا فرمایا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔
اس چادر میں کوئی اور نہیں ہے، میری شہزادی ہیں، انہی کے بابا ہیں، انہی کے شوہر ہیں، انہی کے بچے۔ آج سب کا تعارف شہزادی کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ پیغمبر کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مدثر ہیں، مزمل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، سب ہیں۔ آج تعارف یہ ہے کہ فاطمہ کے بابا۔ آج مولا کے تعارف میں بات نہیں کہی جا رہی کہ امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یعصب الدین ہے، قائد الغر المہجرین ہے، اسد اللہ الغالب ہے، غالب ہے علی کل غالب ہے، سب ہیں۔ آج تعارف یہ فاطمہ کے شوہر۔ آج حسن حسین کے تعارف میں بات نہیں کہی جا رہی کہ سیدین ہیں، کوکبین ہیں، نیرین ہیں، عرش الہی کے گوشوار ہیں، پیغمبر کے پیارے، جوانہ میں جنت کے سردار ہیں۔ آج تعارف یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہنا اس بی بی کا کہ جس کے باپ کا تعارف بیٹی سے ہو رہا ہے، شوہر کا تعارف زوجہ سے ہو رہا ہے، جوانہ جنت کے سرداروں کا تعارف اس کی ماں گرامی سے۔ کائنات قاصر ہے شہزادی کی مثال لانے سے، پوری کائنات قاصر۔ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی سے برابری کا دعویٰ کر سکے۔ جب برابر نہیں ہو سکتی بہتر کیسے ہو سکتی؟ کوئی خاتون نہیں۔ اور دلیل واضح ہے، شہزادی کے علاوہ کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین آدم کے سردار؟ کائنات میں سب سے منفرد ذات ہے شہزادی کی۔ عرشی مخلوق ہے جو فرش پر آئی مومنات کے لیے نمائندہ بننے کے لیے۔ اللہ نے سفر معراج میں بلا کر یہ تحفہ دیا ہے۔ قرآن کا تحفہ بھیجا ہے، شہزادی کا تحفہ لینے کے لیے بلایا ہے۔ قرآن بھی تحفے کے طور پر ملا۔ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، جبریل آئے، قرآن پیش کر دیا۔ مگر شہزادی کا تحفہ اتنا عظیم ہے کہ عرش پر بلایا، آؤ یہاں آ کے تحفہ حاصل کرو۔ یہ تحفہ بھی عرش سے ملا، شادی بھی عرش سے ملی۔ پیغمبر کے پاس وحی آئی، فرشتہ آیا، اللہ نے فاطمہ کی شادی علی سے طے کر دی، آپ اسے زمین پر انجام دیجیے۔ پیغمبر آئے، شہزادی سے گفتگو کی۔ ظاہر ہے کہ بیٹی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہو نہیں سکتا، چاہے باپ انبیاء کا سہارا ہو، بیٹی کی اجازت کے بغیر خطبہ نہیں پڑ سکتا۔ آئے ذکر کیا، بہت تفصیلی گفتگو ہے، مگر اس کا ایک جملہ، شہزادی سے فرمایا، اے میری بیٹی، اللہ نے تمہارا رشتہ علی سے طے کیا ہے، اور اے میری دختر اختر، اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ کی، اولین سے لے کے آخرین تک سب کو دیکھا، تو دو ہستیاں سب سے ممتاز نظر آئیں، ایک کو تمہارا باپ بنایا، دوسرے کو تمہارا شوہر قرار دیا۔ جس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اشرف مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذات گرامی۔ اور یہ بات تاریخ میں محفوظ ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز سے پہلے سرکار دو عالم شہزادی کے گھر آتے ہیں، آ کر سلام کرتے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ در سیدہ پر آ کر سلام کے بعد اس آیت کی تلاوت ہر نماز سے پہلے کرنا دنیا کو بتانا تھا کہ اہل بیت صرف یہی ہیں، اہل بیت صرف یہی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور ویسے بھی چادر میں لینے کے بعد کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیت،
پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں۔ علماء کرام جانتے ہیں حسر کا صیغہ ہے، بالکل منحصر ہے، ہاں اولا اہل بیت، بس یہی اہل بیت۔ تو ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے، تاکہ دنیا اس در کو بھی پہچانے، اس گھر میں رہنے والوں کو پہچانے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اسی دروازے پر آگ لکڑی لے کر آ جائے۔ آج اگر کسی شریف کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائے کہ ہم گھر کو آگ سے لگا دیں، تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا، ارے کتنے شریف آدمی گھر کو جلانا چاہتے۔ مگر ہائے مدینہ، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا کائنات کا اشرف ترین دروازہ یہی تو ہے جہاں اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کر رہا ہے۔ آنے والوں نے سیدہ سے مطالبہ کیا، جو لوگ اس گھر میں انہیں باہر نکالیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فرمایا اس گھر میں میرے بچے حسن حسین رہتے، کیا یہ لوگ حسن حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا مدینے والوں نے منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، بچے داخل ہوئے، پیغمبر نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، خطبہ روکا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھایا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ننھا شہزادہ آیا، اس نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے، پشت رسول پر بیٹھ گیا، تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا۔ جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ گیا، پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ مگر آنے والے اس قدر بے ادب تھے، انہوں نے کہا چاہے کوئی بھی رہتا، اور پھر تاریخ نے بات بھی محفوظ کر لی۔ آنے والوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا، شہزادی دیوار و در کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فضہ کو پکارا، یا فضہ زمی الیکے، اے فضہ ذرا سہارا دینا۔ فضہ آج سیدہ کو سہارا دے رہی ہے، کل یہی فضہ شام میں جناب زینب کو سہارا دے رہے ہیں۔ وہ شام جسے چوتھے امام ہمیشہ یاد کرتے تھے، جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ اور جب کسی نے پوچھا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا اتنا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازوں میں رسی بندھی ہے، بازاروں سے گزاری جا رہی ہے۔ عجب نہیں جب جناب زینب کو دربار یزید میں جانا پڑا ہوگا تو جنت البقیع کا رخ کیا ہوگا، ماں کو پکارا ہوگا، اماں اماں، آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، آپ کی بیٹیوں کو درباروں سے گزارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم حال محمد کا۔ شہزادی نے اپنے بابا کے بعد 2.5 یا 3 مہینہ زندگی گزاری ہے، اور یہ مرثیہ پڑھتی بھی گئی ہے کہ سبت علی مصائب اللہ عنہا سبت علی الایام سے لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دنوں پر پڑتی دنوں کی روشنی ختم ہو جاتی۔ لوگوں کو شہزادی کا رونا بھی گوارا نہ تھا، آ کر مولا سے شکوہ کیا، یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رویا کرے رات کو آرام کرے، یا رات کو رویا کرے دن کو آرام کرے۔ شہزادی نے فرمایا ہوگا ابو الحسن کہ بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ روئے، باپ بھی کون، انبیاء کا سردار، مرسلین کا پیشوا، جس نے ان لوگوں کو خاک سے پاک کیا۔ جب مدینے والوں کی شکایتیں بڑھی، شہزادی نے شہر سے باہر بیت الحزن جانا شروع کیا، دن بھر بابا کو روتی تھی، شام کو گھر آتی تھی۔ ایک روز مولا گھر میں آئے تو دیکھا آج سیدہ بہت مطمئن نظر آ رہی ہیں، چہرے پر ایک اطمینان ہے، گھر کے کاموں کی مصروفیت ہے۔ ماں آخری وقت تک بچوں کو یاد کرتی رہتی،
آخر وقت بچوں کو زندگی کا آخری دن ہے. مولا نے دیکھا کہ بہت زیادہ مصروف ہیں، بچوں کو نہلا رہے ہیں، کپڑے تبدیل کرا رہے ہیں، کھانے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں. مولا نے فرمایا دختر رسول آج آپ کے چہرے پر بڑی اطمینان کے آثار نظر آ رہے ہیں. فرمایا ہاں میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے جو مجھے بلا رہے تھے. میں نے چاہا کہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کے کپڑے تبدیل کرا دوں، ان کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کر دوں. اس کے بعد بہت سی وصیتیں فرمائی. کچھ وصیتیں شہزادی زینب سے فرمائی. فرمایا بیٹی دیکھو میں جا رہی ہوں، اگرچہ تم کم سن ہو مگر گھر کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے. اے میری بیٹی میرے سب بچوں کا خیال کرنا اور میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال کرنا. یہ بچہ وہ جس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، جن شکم میں تھا آواز دیتا تھا یا امانا شال، یا امانا غریب، یا امانا مظلوم. اے ماں میں مظلوم ہوں، اے ماں میں غریب الوطن ہوں، اے ماں میں پیاسا ہوں. میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیاسا ہوں. تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی کربلا کا میدان ہوگا جہاں یہ غریب الوطن بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہوگا. شہزادی فرماتی بیٹی کبھی ایسا نہ ہو کہ حسین کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو. عرب کی سرزمین پر پانی بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے، مگر جناب زینب بھائی کے لیے پانی تیار رکھتی تھی. ایسا نہ میرا بھائی آئے اس سے پیاس لگی ہو. مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کا میدان ہوگا زینب حسین کے چہرے پر پیاس کی شدت دیکھتی ہوں گی تو عجب نہیں ماں کو پکارتی ہوں گی ماں زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے. مگر زینب اتنی بے بس ہے اصغر کو بھی 2 قطرے آب نہیں پلا سکتی. بس عزیزان محترم آخری جملوں کی ضرورت ہے. مولا سے وصیت کی تھی یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، نماز جنازہ ادا کیجیے گا اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دیجیے گا. جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی انہیں میرے جنازے پڑھانے دیجیے گا. مولا نے حسب وصیت غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، رات کا انتظار کیا. جب رات تاریک ہو گئی میرے مولا بنی ہاشم کے چند افراد کے کاندھوں پر سیدہ کا جنازہ لے کر چلے. جب جنازہ لے کر جا رہے تھے مولا نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپ کے روتی چلی آ رہی ہے. مولا نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، حسن مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو. علی کو یہ گوارا نہیں زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے. میرا دل چاہتا مولا سے عرض کروں اے میرے مولا یہ زینب کمسن ہے، رات کی تاریکی ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، ماں کا جنازہ ہے، آپ نے گوارا نہ کیا زینب گھر سے باہر نکلے. اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا کربلا آئی ہے اور یہ منظر دیکھیے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. اب یہی زینب کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، علی کی بیٹی بے مقنع چادر لے جائی جا رہی ہے. عجب نہیں سیدہ کی روح جنت البقیع میں تڑپ گئی ہوگی. ہائے زینب، ہائے میری بیٹی، بازاروں میں تجھے لے جایا جا رہا ہے، درباروں میں علی کی بیٹی شام کا دربار. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمت و سرفراز فرما. حاضرین میں جو بیماروں نے شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. ہم سب کو آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما، پارا چنار کے مظلوموں پر رحم فرما. آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں زندگی گزار رہے ہیں سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما. تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما.
ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ آخر میں ایک بار پھر سورہ مبارک فاتحہ کی التماس مرحومہ نرگس خاتون داؤدانی، زوج غلام حسین داؤدانی اور داؤدانی فیملی، مرچنٹ فیملی اور بھائیانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوندہ تجھے پنجتن پاک ہے میں تاریں چادر معصومین کا واسطہ مرحومہ نرگس خاتون کی مغفرت فرمانا، ان کے قبر پر اپنی رحمت نازل فرمانا۔ انہوں نے ساری زندگی نیکیوں میں، عبادتوں میں بندگان خدا کو فیض پہنچانے میں بسر کی، ان تمام نعمتوں کا انہیں اجر جمیل عطا فرمانا، جنت الفردوس کی نعمتوں سرفراز فرمانا، ان کے فرزندان اہل خاندان کو صبر جمیل کی رحمت فرمانا، روز محشر محمد و آل محمد کی خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ توجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکہ یا حسن ابن علی المجتبیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به۔ یا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الأسكى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیارت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت تمام شہداء کربلا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین،
السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الزکی الناصح الامین السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرضا واختک فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ